اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ جی الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ اوکے چلیں شروع کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کے پاس اس کا ورڈ ٹو ورڈ نہیں آیا، لیکن الحمدللہ ہم لوگ ساتھ ساتھ لکھ رہے تھے اور یہ کی الحمدللہ سعدی میں اسے دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کو آ سکے اور جملہ بنا سکیں، اس لحاظ سے بھی ہم لوگ نے لاسٹ کے 2 سورہ کا روکا ہوا ہے، اور اگر آپ لوگ کہیں گے کہ کوئی آسانی ہے اس سے تو بھیجنا ہے، اگر وہ تو وہ بھیج دیں گے انشاءاللہ۔ بتائیں پھر چل رہا ہے ابھی صحیح ہے؟ اسی طرح چلے انشاءاللہ۔ سورۃ الانسان ہم لوگوں کی، میرے پاس نمبر نہیں پڑا ہوا، آیت نمبر کہاں تک ہوا ہے؟ ایک پارٹ ختم ہوا ہوگا شاید، دیکھ کے۔ اچھا جی السلام اللہ وبرکاتہ۔ 14 تک ہی ہوا تھا وعلیکم السلام۔ سر۔ سورۃ الانسان کا 14 ہوا ہے۔ اچھا اوکے تو یہ پارٹ اب یہ ختم ہونا ہے، اور ہوم ورک ایک اس میں پیچھے چل رہا ہے نا ابھی؟ سورۃ الانسان کا کوئی ہوم ورک نہیں دیا گیا نا؟ نہیں، بس سورہ قیامہ تک ابھی دیا گیا تھا۔ جی ابھی سیکنڈ جو ہوں ہے سورہ قیامہ کا دیا ہے۔ تو 2 پارٹ انشاءاللہ یہ ویک میں کرنے کا ارادہ رکھیں آپ لوگ، کیونکہ ریٹن ورک پھر اگر زیادہ لگ رہا ہے تو اس کو ابھی سے کرنا شروع کر لیں، اور پھر پارٹ بنا لیں کہ 1.5 کر لیں، پھر لاسٹ والے میں 1.5 کر لیجیے گا، جیسا بھی ایزی رہے۔ اور تھوڑا سا مسئلہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ ہوم ورک کم آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ دیکھیں کہ سب لوگ لکھ کر کے بھیج سکیں، تاکہ ورک شیٹ کمپلیٹ ہونے پر ہی ایگزام لیا جائے گا، اور بہت زیادہ بچا نہیں ہے۔ سورۃ الدہر ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر مرسلات شروع ہو جائے گی۔ تو دیکھیں آپ لوگ جلدی ہی ایگزام ہوگا، تیاری بھی کریں ساتھ ساتھ، پیچھے سے اس میں تھوڑا سا ریویژن ڈالنا شروع کر دیں باپ، تاکہ پورا پارا دینا ہے تو لوگ تیاری کریں انشاءاللہ پھر۔ آیت نمبر 10 سے ہی شروع کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا فوقاهم اللہ شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وظللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا۔
आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह 13 तक किया हुआ है। चलिए थोड़ा सा रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। इन्ना नखाफु मिन रब्बिना यौमन अबूसन कमतरीरा। हम खौफ रखते हैं अपने अल्लाह सुब्हानहू तआला से उस दिन से, यौमन उस दिन से जो कि अबूसन कमतरीरा होगा, निहायत ही सख्त दिन, जिसके बारे में हम लोगों ने देखा था कि कमतरीरा के माने बहुत लंबे भी मीनिंग में लिखे हुए हैं। चले वो निहायत ही सख्त दिन, लंबा दिन और सख्त दिन भी इसका कमतरीरा की मीनिंग में आ रहा होता है। चले फ़वक़ाहुमुल्लाहु शर्र ज़ालिकल यौम, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर उनके इन अमाल के बदले उनको फिर जो नेमतें अता की वो ये कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उनसे ने अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको उस दिन के शर से, शर यानी अजाब जो ही इसके अंदर आएगा, फ़वक़ाहुमुल्लाहु शर्र ज़ालिकल यौम, जो उस दिन की जितनी भी बुराइयां, जो भी अजाब थे, सबसे बड़ा शर जो है वो जहन्नम में चले जाना हो। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उस दिन के शर से इनको बचा लेंगे। और ये सब क्यों हुआ? बिमा सबरू, उनके सब्र करने की वजह से। आ, एक कॉल आ रही है, जरा सा मैं इनको जवाब दे दूं। ओके, अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको भी सब्र करने वाला बनाए। और सब्र के डेफिनेशन अल्हम्दुलिल्लाह जितनी बार भी आती है तो हम लोग उसको डिटेल से ही देख लेते हैं, ताकि उसके ऊपर फिर अमल हो सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के फवायद में भी है, और अलग से हम लोगों ने इसको थोड़ा सा करेक्शन भी किया था। जो क्या चीज़ें हैं तीन, जिसमें हम लोगों को सभी को सब्र करना है, जो कि वाकई फिर साबिरीन में नाम आता है। अल्लाह की हुक्म यानी कि अल्लाह की शरीयत हुक्म के ऊपर जो भी है, अल्लाह की फर्मा बरदारी पर सब्र करना, कि ये मेरे अल्लाह का हुक्म है, मुझे करना पड़ेगा। फिर नाफरमानियों पर भी सब्र करना, कि मेरे अल्लाह ने इसे रोका है और मैं सब्र करूंगी, ये काम नहीं करूंगी। इसी तरह कज़ा और कदर कदर पर भी सब्र। इसे कुछ पॉइंट थे जिसको डिटेल कम करा के हमने ये तीन ही करवा लिए थे, क्योंकि ये ही मेन डेफिनेशन आती है। शादी में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने पढ़ा तो यही लिखा था सब्र के बारे में। फिर मुत्तकीईन फीहा अलल अराइक, टेक लगाए हुए होंगे वो सोफों पर। ला यरौना फीहा शम्सन वला ज़महरीरा, ना ही वहां वो धूप देखेंगे और ना ही बहुत सख्त सर्दी। एक खुशगवार मौसम होता है जब वो दरमियाना होता है। आजकल तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको अपनी पनाह में रखे कि बहुत ही गर्म जो चल रहा है। तो ये जन्नत जहन्नम के सांस लेने की एक वजह बताई जाती है हदीस से, कि जब बहुत ज्यादा गर्मी हो, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, जन्नत जहन्नम की गर्मी को याद किया जाए और अपने आप को अल्लाह से दुआ की जाए कि यार अब हम सबको वहाँ की गर्मी से, वहाँ की आग से महफूज रखना। तो जब भी गर्मी महसूस हो तो अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार कहा जाए। अल्लाह आसानी करे हम सभी के लिए, दुनिया और आखिरत दोनों जगह में। फिर देखा था कि नजदीक होंगे उनके जो मेवे फल, ये पेड़ों का एक तरीका जो हम लोगों ने देखा कि अ, जन्नत के साए, उनके उन पेड़ों के साए और फलों के गुच्छे ताबे फरमा होंगे, यानी कि
جب ہم کہیں گے ہمارے قریب آ جانے کو تو وہ قریب آ جائیں گے. جیسا کہ ہم لوگوں نے بات کی تھی نا کہ اپنے پیڑ ہو، اپنے ہی آم لگا ہو، لیکن اتنی کوشش کرتے رہو اور وہ ہاتھ ہی نہیں پہنچتا اور کسی طرح سے توڑ ہی نہیں پاتے، سب کچھ اپنا ہوتے ہوئے بھی اسے حاصل نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. جنت بہت ہی خوبصورت اور آسانیوں سے بھری بھی ہے. دنیا میں تھوڑی اگر آسانیاں جو ہم اپنی خواہشیں ہیں، لذتیں ہیں، آپ لذتیں اور خواہشیں بھی اگر ہم لوگ پوری کر لینا تو تب بھی دماغ اور دل کو سکون نہیں آتا. یہ خالی سوچ ہے شیطان کی طرف سے ڈالی ہوئی، ورنہ جن کے پاس جو چیزیں موجود ہیں آپ پوچھئے ان سے ان کی قدر ہے. ان کو ایک پہلے ہی دن بس اچھا لگتا ہے، دوسرے تیسرے دن پھر وہ چیز جو ہے وہ تو ایسی چیز تو بالکل بیکار ہے. جنت میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ آج اچھی لگ رہی ہے اور کل دل بھر گیا ہے. دل بھر جانے والا جو چیز رکھی وہ دنیا میں رکھی تاکہ ہم مومنوں کو اس کو چھوڑنے میں آسانی ہو، کیونکہ کر کے بھی اگر دیکھ لیا جائے تو وہ تھوڑے دن میں ہی وہ چیز جو ہے وہ ہمیں دل بھر دینے والی اور اس طرح کی محسوس ہونے شروع ہو جاتی. تو اللہ توفیق دے کہ ہم اس کو یہیں اپنی اللہ کی مرضی کو جانتے ہوئے اور چھوڑ دیں پہلے ہی، تاکہ ہمارے دل جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لگے رہیں اور بہترین عمل کرنے میں ہم سب کو آسانی رہے. آمین. اوکے. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ، آیت نمبر 14 لکھا تھا، وَدَانِيَةً، دانیہ جھکے ہوئے ہوں گے، نزدیک ہوں گے، علیہم ان پر، ظلالها، ظل سائے کو کہتے ہیں، سائے پیڑ کے، جنت کے، اس طرح سے لکھا ہوتا ہے پھر بریکٹ میں. وَذُلِّلَتْ، یہ آسان کر دیا جائے گا، حاصل کرنا. ذُلِّلَتْ جو ہے تا مؤنث کے لیے جو آتا ہے وہ لگا ہوا ہے، حاصل کرنا، آسان کر دیا جائے گا. کس چیز کو؟ قطوفها، قطوف پھلوں کو، میووں کو، یہ میننگ لکھی ہوتی ہے. قطوفها ان کے پھلوں کو، تذلیلا نہایت ہی آسان. تذلیلا جو اوپر ورڈ رال لام لام کے ساتھ تھا، اسی لیے دیکھیں آپ غو الگ ہے، پھر بہت کو بھی جب غوات پڑھ رہے ہوتے ہیں لوگ اور پھر پڑھتے ہیں، اور اتنی بہت لام لام، پھر غو لام لام اور ذال لام لام، تینوں بھی پھر الگ الگ میننگ لیے ہوئے ورڈ. اللہ توفیق دے ہم سب کو سمجھنے کی اور بآسانی اس کو زبان سے ادا کرنے کی. چلو چلیں شادی میں دیکھتے بھی چلیں گے تفسیر ساتھ ساتھ. یہ ہم لوگوں نے دیکھ لیا تھا، لا يرون فیہا شمسا ولا زمہریرا. یہاں سے پڑھتے ہیں متکئین فیہا علی الارائک، متکئین فیہا علی الارائک، وہ تختوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے. الاتکاء ٹیک کو ہی نارمل جو ہے وہ کہا جاتا ہے عربی میں، ٹیک لگا کر بیٹھیے، آرام سے بیٹھیے، اس میں بھی یہی ورڈ ہی عرب یوز کیا جاتا ہے. اور ٹیک لگا کے کھانا منع ہے، یہ والی جو حدیثیں اس طرح کی آتی ہیں اس میں بھی انشاءاللہ دیکھیں گے تو پھر ایک ورڈ سے کئی سارے سمجھ میں آنے لگ جاتے ہیں. تو تکیے سے بھی یہی ورڈ تکیہ بھی ہماری طرف جو بنا ہوتا آلموسٹ ہمیں تو ملتا ہوا ہی لگا. الاتکاء سے مراد اطمینان، راحت اور آسودگی کی حالت ہے، آسودگی، آسانی کی حالت میں ٹیک لگا کر بیٹھنا. اور الادراک نہیں، الارائک وہ تخت ہیں جن پر سجاوٹ والے کپڑے بچھائے گئے ہوں، یعنی کہ سجے دجے ہوں، ان تختوں کو ٹیک لگا کر بیٹھنے کو کہا جاتا ہے. صوفہ بھی سیم میننگ میں ہی آتا ہے. لا یرون فیہا نہیں، یعنی وہ اس جنت میں، جنت کے اندر نہیں دیکھیں گے شمس، دھوپ جس کی تپش ان کو نقصان پہنچائے، یعنی کہ ایسی دھوپ نہیں دیکھیں گے کہ جس کی تپش ان کو نقصان پہنچائے. تو اس کا مطلب کہ دھوپ تو ہوگی
ولا زمہریرا، اور نہ سخت سردی، یعنی ان کے تمام اوقات گہرے سائے میں گزریں گے، جہاں گرمی ہوگی نہ سردی۔ تو الحمدللہ باغات کے جو سائے ہیں وہ، اور پیڑ بھی بہت بڑے بڑے بتائے جاتے ہیں، تو ایسا انڈیا کی دنیا کی جیسی کوئی فیلنگ کہ بھئی ہم لوگ کا اس طرح کا ہوگا کہ کافی نیچے نیچے اگر پیڑ ہوں تو جھک جھک کے جانا، یہ وہ، تو ایسا کچھ بھی نہیں۔ بہترین اچھی جو ہمارے لیے آرام دہ چیز ہوگی وہ ہی چیزیں الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں ہم لوگوں کے لیے تیار کری ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرنے کے کام کرنے والا بنائے اور ان میں شامل فرما لے، قبول فرما لے، آمین۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور ان سے ان کے سائے قریب ہوں گے، اور میووں کے گچھے جھکے ہوئے لٹک رہے ہوں گے، یعنی ان کے پھل ان کے چاہنے والے کے اتنے قریب کر دیے جائیں گے کہ وہ ان کو کھڑے بیٹھے یا لیٹے ہوئے بھی حاصل کر سکیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، نعمتوں کو حاصل کرنے والا بنائے، آمین۔ خدمت گار لڑکے، اوکے، جو اس کے بعد کیا آئے تھے اس کے پہلے ورڈ ٹو ورڈ دیکھ لیتے ہیں۔ وَيُطَافُ لکھیں، یطاف، طواف ورڈ ہی جو آپ نے سنا ہوا ہے، کوئی چیز کے چکر کاٹنے کو، اسی کو ہی کہتے ہیں یطاف۔ تھرڈ پرسن کے لیے آگے یا لگا ہوا ہے۔ پھرائے جائیں گے، یہی ورڈ ہی ہے لکھا ہوا یہاں پر بھی، تو اس کو لکھیں، کیونکہ یطاف وہ ہے جو کہ کرایا جاتا ہو، کرا جانا اور کرایا جانا کا ڈفرنس ہے، ٹھیک ہے۔ وہ یطاف، اور پھرائے جائیں گے، علیہم ان پر، کس پر؟ جنتیوں پر، لے لے کر بار بار آیا جا رہا ہوگا تو پھرائے جائیں گے لکھا ہوا، چکر کاٹنا، بار بار آنے کو طواف گول گول ریپیٹ ہونے کو کہا جاتا ہے، تو اس لیے پھرائے جائیں گے لکھا ہوا ہے۔ علیہم ان پر، بآنیہ، آنیہ برتن کو کہتے ہیں، تو لکھیں آنیہ مانے برتن، اور فضہ مانے چاندی ہوتا ہے، بی مانے ساتھ، آنیہ مانے برتن، برتنوں کے ساتھ، من فضہ چاندی کے برتن، و اکواب، اکواب کوب یا کپ کی جمع ہے، جس کو آنجورے لکھا رہتا ہے، وہ شراب پینے والے جو ہوتے ہیں خاص کپ، ان کے لیے یہ بات آتی ہے، تو کف اور لکھیں آپ لوگ، یا آنجورے جو لکھا ہوا ہے یہ بھی یاد رکھیں ورڈ، لیکن یہ میرے لیے تو نیا تھا، آپ خیر پڑھتے پڑھتے یا پتہ چل گیا، اوکے۔ اکواب، کپ، کانت قواریر، کانت تھے بھی آتا ہے، ہوں گے زیادہ تر آپ کا لکھا ہوتا ہے اس میں، قرآن کی تفسیر کے لحاظ سے، تو شیشے کے، شیشے کے کپس اور چاندی کے برتن، آگے دیکھیں قواریرہ کی اور ڈیٹیل آئی ہے، چاندی کا پاٹ بتا کے شیشے کے کپ، شیشہ بھی کیسا ہوگا؟ قواریرہ من فضہ، چاندی، شیشے بھی چاندی کے جیسے ہوں گے، سبحان اللہ۔ تو چاندی سے شیشہ، اس طرح کا بات جو آ رہی ہے اس میں لکھیں، شیشے بھی چاندی کے جیسا، بھی لکھا ہوا بیچ میں نا، من کی میننگ آ گئی کہ فضہ چاندی، قدروہا تقدیرہ،
تقدیر و ساقی انہیں ٹھیک اندازے سے بھریں گے. تو جو برتن ہوں گے جو کہ چاندی کے شیشے جیسا ہوگا برتن کب، تو جو بھرے گا قدروہا، یعنی اس میں جو مقدار دی جائے گی اس کو تقدیرہ، جو ٹھیک ٹھاک صحیح مقدار میں اس کو بھرا جائے گا. تو اس کی تفسیر میں کیا آتا ہے کہ کبھی ہم کہیں جائیں وغیرہ یا گھر میں بھی پانی مانگے تو ایسا لگتا ہے کہ کسی نے بہت بڑے گلاس میں لا کے دے دیا ہے، بہت ٹھنڈا دے دیا ہے، یا بہت تھوڑا سا کم تھا، تھوڑا سا اور چاہیے تھا، پھر سے دوبارہ مانگتے شرم آ رہی ہوتی ہے، یا پھر ایسے ہی بیٹھ جاتے ہیں چلے پیا تو بس کافی ہے، اور مل جاتا تو اچھا لگتا ہے، اتنی گرمی ہے وغیرہ وغیرہ. تو جنت کا پھر کیا حساب ہوگا؟ جو یہ چاندی کے برتن اور ساتھ میں اس میں شیشے کے کپ، اور کپ شیشہ بھی ایسا جو کہ چاندی کا ہو، اس میں جو نکالی جائے گی پرفیکٹ آپ کی خواہش کے لحاظ سے ہی اس میں وہ ڈالیں گے، جس کے اوپر ڈسکس کر چکے تھے نا ہم لوگ کی اتنا ہی ڈالا جائے گا کہ ارے تھوڑا بچ گیا ہے کوئی لے لے، یا پھر تھوڑا اور ضرورت ہے، وہ چیز نہیں ہوگی. سبحان اللہ. تو جب اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ڈیٹیل یہاں پر دی ہوئی ہے، اور بہت کم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت کو اس طرح کا بنایا ہوا ہے کہ کوئی دماغ نہ سوچ سکتا ہے، نہ آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ دماغ نے سوچا ہوگا اس طرح سے. تو جب یہ چیزیں ہمارے کھانے پینے کی، کیونکہ اس چیز کا شوق زیادہ تر ہر کوئی رکھتا ہے، جب اتنی ایزیلی اور اتنے اچھے طریقے سے چیز مل جائے. کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ کہتا ہے بھی مجھے کھانے کا شوق نہیں ہے، یا مجھے ایسا شوق نہیں ہے. ہاں کسی کو کم ہوتا ہے، لیکن اگر جن کو شوق نہیں بھی ہوتا ہے، آپ ان کو اچھے سے اس طرح سے کر کے دیں، بار بار ہی کر کے دیں، تو وہ کچھ نہ کچھ لیتے ہیں، کھاتے ہیں. تو وہاں کی پھر مہمان نوازی ہی الگ ہوگی. سبحان اللہ. تو وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ عَلَيْهِمْ من فضة، اس کی آیت نمبر 15 کا لکھیں. اور ان پر چاندی کے برتن اور شیشے کے ساغر پھرائے جائیں گے، یعنی کہ ان کو لے کر کے چلنے والے لوگ ان کے اوپر سے بار بار گزریں گے کہ اگر ضرورت ہے تو وہ لے لیں. شیشے بھی چاندی کے قسم کے ساقی انہیں ٹھیک انداز سے بھریں گے. تو جو قواریر من فضہ کے بعد آپ تھوڑا سا بریک لے کے پھر یہ آگے کا جو ہے ٹرانسلیشن آتا ہے. شیشے بھی جو چاندی کے، یعنی کہ پیچھے والے آیت سے ہی اس کو کنیکشن بن رہا ہوتا ہے کہ اس طرح کے جو شیشے کے گلاس بتائے گئے ہیں وہ بھی ایسے جیسے چاندی کے. تو پھر ہے کہ صحیح مقدار میں بھر کے ان کو دیے جائیں گے. اس کا سیدھا جملہ سادی میں ملنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے نا. آپ لوگوں کو جملہ بنانا آ رہا ہے؟ آگے بھی جیسا لکھا ہوتا ہے اس میں سے سیدھا جملہ. اور ان سے ان کے سائے قریب ہوں گے، اور میووں کے گچھے جھکے ہوئے لٹک رہے ہوں گے. یہ اس کی میننگ کے لحاظ سے ہی لکھا ہوتا ہے. ترجمہ کا جو ٹرانسلیشن کا ایک جملہ ہوتا ہے وہ آپ سب نکال کے لکھ پا رہے ہیں، یا اگر رہا جا رہا ہے تو پھر گروپ پہ ہی بھیج دیا جائے. ابھی اگر آپ لوگوں نے اس کا ورک ہی نہیں شروع کیا ہے تو شاید اسی وجہ سے جواب نہیں دے پا رہے ہیں آپ لوگ. تو نہیں دیکھیے استاذہ، گا. شروع تو کیا ہے، لیکن بس یہی ہے کہ جو ورڈز کے میننگس آ رہے ہیں بس اسی کو سیٹ کر کے جملہ بن رہا ہے، اور جو آپ دیتی تھی اس میں تھوڑی بہت ڈیٹیلنگ بھی ہوتی تھی. یہ ہاں، فرق اور ہے. جملہ اس میں الحمد للہ آگے یہاں تک پیچھے تو لکھا پورا ہوتا ہو تھا. گیا ہے میرا، لیکن بس یہی ہے کہ جو سیٹ کر کے اسی کو پھر جملہ بنائے لے رہے ہیں ورڈز کو. جی ہاں، اس کو تھوڑا سا آپ کو خود سے ارینج کرنا پڑے گا. چلیں انشاءاللہ آپ لوگ کریں، اور اگر ہوگا تو پھر اینڈ میں بھیج بھی دیا جائے گا. چلیے. وَيُسْقَوْنَ، یسقون سیم اسی میننگ پر ہے کہ
پلائے جائیں گے، فیہا اس میں، جی بارک اللہ فیک، یسقون فیہا پلائے جائیں گے اس میں، کأس، کأس جام کے بارے میں لکھا ہے، اور اوپر انگورے لکھا ہوا تھا، تو دونوں میں یہی ڈفرینس ہے کہ ایک میں شراب پینے والا ہوتا ہے الگ، اور عام پانی وغیرہ پینے کے الگ، تو کوب جو ہے وہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے جو شیشے کے کوب بتائے گئے ہیں، آنجورے جن کے بارے میں ہے۔ آپ لوگ کی طرف کیا ڈفرینس لکھا ہوا ہے ان دونوں؟ کأس جام، اور اکواب جو ہے آنجورے، آنجورے کی میننگ دیکھ کر کے پھر بتائے گا کہ کیا ڈفرینس آ رہا ہے۔ کانا مزاجھا زنجبیلا، کانا ہوگی، مزاجھا یہی اوپر جو آیا تھا وہ سیم میننگ ملاوٹ، زنجبیل، زنجبیل سونٹ ٹائپ کی ایک کوئی چیز رہتی ہے، لیکن وہاں پر جنت میں جو یہ دنیا کی چیز ہے اس کے حساب سے کافی الگ ہوگی، تو اس میں زنجبیل کی ملاوٹ کی شراب جو ہے پانی وہ پلایا جائے گا۔ عینن فیہا تسمی سلسبیلا، یہ ایک عینن مانے ایک چشمہ ہے، ایک بہتا ہوا پانی جسے کہا جاتا ہے، فیہا جنت میں، اس میں، ہاں مؤنث کی طرف اشارہ کر کے جنت کا مقصد ہے، نیچے جنت لکھا ہوا ہے، تسمی جس کا نام جو ہے وہ رکھا جاتا ہے، سلسبیلا اس کا نام سلسبیل رکھا گیا ہے، تو یہ ایک چشمہ ہے جس میں سے انجورے نہیں زنجبیل کی ملاوٹ والی شراب اس میں سے پلائی جائے گی، تو بہت ساری نہروں اور چشموں ان کا بیان ہے، اور ان کے نام اور اس کی صفاتیں بھی الحمدللہ جنت کے لحاظ سے قرآن میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ان چشموں کی لذت اٹھانے والے بنے، ہمارے والدین سبھی، ہم سننے والے پڑھنے والے سارے مسلمانوں کو، ذریت کو، سبھی تک قیامت تک آنے والی سب کی ذریت کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور دنیا کا مقصد اپنا نہ بھولے کہ ہم آئے ہی اس لیے ہیں کہ ہمیں واپس جنت میں اپنے گھر کو کمانا ہے، واپس اپنے گھر جنت جانا ہے، تو اگر یہ فیلنگ رکھیں گے تو مسافر والی بات آتی ہے، تو اس میں بھی ریلیکس ہو کے ہم لوگ کہ چلیں تھوڑی دیر ہے، گزر جائے گا، وقت ہو جائے گا اور کٹ جائے گا والا پارٹ جو ہے وہ اس میں صبر سے کر رہے ہوتے ہیں کہ چلیں بیٹا کل تو گھر پہنچ جائیں گے، اٹس اوکے، آج اگر نہیں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو صحیح ہے، تو خود بھی ہم لوگ مطمئن رہتے ہیں اور تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں، اور تھوڑا سا تو وہی والا کام پھر دنیا کے لیے کرنا ہے کہ مطمئن رہ کے اور سکون سے یہاں پر وقت کاٹیں جو ہے اس میں، کیونکہ دیکھیں نہیں ہے والا پارٹ ایسا نہیں ہوتا ہے، کبھی اوپر نیچے کچھ نہ کچھ ہے، تو جہنم جو ہے اس میں کچھ نہیں ہے، نہ کھانا پینا نہ کچھ، صرف وہ عذاب عذاب ہی ہے، وہاں نہیں ٹائم کٹے گا، تو اللہ تعالیٰ سے خوب دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں اعلیٰ مقام پر رکھے اور جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، آمین۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، وَيُطَافُ اور سیم اوپر کا ہی ورڈ ہے، تو پھرائے جائیں گے یا گھومیں گے، اب یہاں پر انسان کے لحاظ سے لکھا ہوا ہے اس لیے گھومیں گے کر دیا، ورنہ ایک ہی ورڈ آپ میننگ یاد کر لیں گے تو کافی ہوگا، علیہم ان پر، ولدان مخلدون ولدان لڑکے جو کہ مخلدون خالد یعنی خلد سے مطلب ہے جو کہ ہمیشہ لڑکے رہیں گے، ایسا نہیں کہ اب ہمارا اتنا اچھا کام والی تھی، ہماری جاننے والی تھی، اب وہ بوڑھی ہو گئی ہے، اب وہ کام نہیں کر پا رہی ہے، اب یہ ہے وہ ہے، تو جو ہمارے لیے لگے ہوں گے وہ مخلدون یعنی کہ وہ ہمیشہ ہی لڑکے ہی رہیں گے۔ اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤ، سبحان اللہ، لؤلؤا منثورا، لؤلؤ کہتے ہیں موتی کو، جو ہماری طرف بھی کوئی بھی شاپ کا نام ہے لولو، وہ اصل میں حمزہ کے ساتھ ہی ہوتی ہے اور جس کے معنی ہوتا ہے موتی، منصورا بکھرے ہوئے،
اذا جب رأیتہم رأى مانے دیکھنا تا آگے آیا رأیتا تم دیکھو گے جب تم دیکھو گے ہم ان کو دو ضمیر یہاں پہ ہیں رأیت سوری یہ ہم جو ہے وہ ضمیر ہے اور تا جو آخر میں آیا حرکت کے ساتھ وہ اس کے لیے آیا ہے ٹینس کے حساب سے جو کہ ابھی ہم لوگوں نے ذہبت ذہبتا اور ذہبا ذہبت یہ پڑھے ہیں نا تو یہ تا کے اوپر فتح ہے بتائیے کیا میننگ آئے گی کھولیں اپنے پاسٹ ٹینس کے 4 ہی لیے ہیں نا ہم لوگوں نے اس میں وہ بک بھی ساتھ میں کھول کے رکھیں بتائیں اگر آخر میں ذللت تھا اوپر تو وہ کیا میننگ تھی وہ تا کون سا ہے ساکن اور یہاں پہ رأیتا آیا ہے کانا کے ساتھ بھی کانت آیا ہوا ہے تا مربوطہ تا ساکینہ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا اس میں بھی رأيت وہاں پہ رأيتهم لکھا ہوا ہے یہاں پر رأيت صاف صاف لکھا ہوا ہے جی کسی کو پتہ چلا کسی نے بک کھولی جواب دیں گے آپ لوگ میں بھی واحد مذکر حاضر کا شیخ ہے کیا میننگ دے گا آرائی کا یعنی کہ وہ انتا آپ کی وہ جو عربی بک آپ نے کھولی اس میں سے دیکھ کے بتا پا رہی ہیں عربی جی اس کو دیکھتے ہیں ہم لوگوں میم نے ٹینس جی اور اگر کہیں کہ میں دیکھوں گا تو یا میں دیکھتا ہوں میں نے تو دیکھا بھی اس کی میننگ آ رہی ہوتی نا اور آئینہ پھر ہو جائے میم ہم نے دیکھا نہیں اسی جو ٹینس کے انتا لحاظ تو سے میں دے دو پاپا انتا میں تو میں دیکھ ہاں یہ ٹینس کے لحاظ سے آپ لوگ چیک کریں ہم لوگوں نے جو ذہبہ گیا کہ ذہبت یہ ہاں پاس ٹینس کے لحاظ سے لکھا ہوتا ہے یہ لیکن یہاں پاس قرآن میں یہ میننگ غائب میں کے پاس لیے غائب ہاں کے لیے ہاں اور لیکن اس کی میننگ کے لحاظ سے یہاں پر الگ لکھا ہوا ہوتا ہے اور جی تفسیر میں میننگ الگ نکل رہی ہوتی ہے ذہبہ ذہبت اور ذہبت ذہبتا یہ ہم لوگوں ہاں نے کرا تھا جی جی میننگ آپ صحیح بتا رہی ہیں تم دیکھو گے تو آخر میں جب اچھا بتائیے میں دیکھوں گا اگر ہوتا تو یا میں نے دیکھا وہ تو کیا کہتے ہیں میں نے دیکھا رأیت نا اور آئیتو نہیں آپ آگے نہ لگائیے خالی تو آئے گا اینڈ یس میم رأیتو آئیتو صحیح تھا ٹھیک تو بس یہی ابھی ہم نے سیکھے اگر صرف ہوتے کہ وہ اس نے دیکھا اس ایک آدمی نے دیکھا تو کیا ہوتا ایک آدمی دیکھا تو جیسے ذہبہ بنا نا 30 کے اوپر 3 اس کے اوپر بنا ہوتا ہے تو بس رعا ہوتا بس جی رأت آخر میں اگر مؤنث کے لیے آئے گا تو کیا کر دیں گے رعت جی تا کے لیے ساکنہ لگاتے ہیں نا ساکن ہو جائے گا جی ہاں اور اگر میں نے دیکھا کہیں گے تو میں نے دیکھا ابھی شاہدہ نے بتایا تھا رأتنا نہیں رأینا تو رأینا مانے ہو جائے گا ہم سب نے دیکھا رأیتو میں نے دیکھا ٹھیک میں نے دیکھا اوکے چلیں انشاءاللہ پاسٹ ٹینس کا جو ہم لوگ کر رہے تھے اسی کی یہ پریکٹس ہے انشاءاللہ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب جنت میں دیکھا کی میننگ آ رہی ہوتی ہے اور پھر ابھی ہم لوگوں کا جانا باقی ہے تو دیکھیں گے اذا رأیتہم جب ہم ان جو ہمارے یہ تھے کام کرنے کے لیے لڑکے وغیرہ ان کے اوپر جب ان دیکھا نظر پڑے گی دیکھیں گے ان کو حسبتہم تو ان کو ایسا سمجھیں گے یعنی کہ وہ ایسے لگ رہے ہوں گے حسبتا بھی سیم ویسے ہی لکھا ہوا ہے لؤلؤا منثورا کہ بکھرے ہوئے موتی دکھیں گے تو ایک بہت ہی اچھا خوبصورت
ایک نظارہ ٹائپ اگر ہو، اسی کی مثال کہی جاتی ہے کہ بکھرے ہوئے موتی، مثال مانگ رہا تھا بکھرے ہوئے موتی. تو اتنے سارے کام کرنے والے لوگ بکھرے ہوئے موتی کی طرح سبحان اللہ اگر لگے، تو پھر اس میں اگر وہ ہماری ملکیت ہو تو کیا ہی بات ہوگی. ابھی اگر ایک بھی کوئی کام والی کسی گھر میں کام والی بھی آتی ہو تھوڑی دیر کے لیے، تو اس کو ایسا اچھا سکون محسوس ہوتا ہے کہ بھئی ہاں ابھی آئے گی، ہو جائے گا یہ وہ. اور دوسرے لوگ ان کو ذرا سے ارے بھائی ان کے یہاں تو کام والی لگی ہے. کبھی دوست نے ستاتی بھی ہیں، سنا ہو کہ بھئی تمہیں کیا مصیبت، تمہارے پاس تو کام والی ہے، تم تو آرام سے بیٹھی ہوگی، یہ وہ اس طرح کی بات چل رہی ہوتی. اور اگر اتنے ہوں اور وہ بھی ہمیشہ ینگ رہنے والے ہوں اور فرما بردار ہو، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی اچھا لگتا ہے کہ بھئی کب سے یہ ہمارے پاس کر رہی ہیں، ہم بھی اس سے یوز ہو جاتے. کوئی کہے کہ بھئی ان کی خالہ کی ہے وہ آ رہی ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں اسی کو بھیج دو، وہی صحیح ہے. صحیح. تو ہمیشہ رہیں گے اور لڑکے ہی رہیں گے ینگ کہ بھئی اب کوئی بڑے ایج کا ہو تو اس سے کہتے بھی کچھ کام ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہوتا ہے. تو سبحان اللہ، نہ ان کی ایج بڑھے گی نہ ہم سب کی. تو جب نظر پڑے گی تو دیکھنے میں بھی وہ اتنے اچھے لگیں گے یہ ہماری اوپر سے، کہ جیسے کہ بکھرے ہوئے موتی ہوں، اتنے ایک سے بھی ہوں گے اور ایک بہترین نظارہ بھی ہوگا. وَإِذَا رَأَيْتَ، اور جب تو دیکھے گا، سما، وہاں سما مانے وہاں ہوتا ہے، سما دیر کے لیے بھی آتا ہے، ثم الگ میننگ ہوتی ہے. پھر 30 پارے میں بھی سما ہمارا گزرا تھا نا، جبریل علیہ السلام کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افق پر دیکھا تھا، یہ سورہ اس میں تکویر آتا میں ہے. آیا تھا. ہاں جی، سما سیم میننگ ہے وہی. رأیتا، ثم رأیتا، وہاں دیکھیں گے نعیما، تو کیا دیکھنے کو ملے گا؟ جو بھی ہوگا نعمت ہی نعمتیں دیکھنے کو ملے گی. ملکن کبیرا، اور بہت بڑی ملکیت، سلطنت، بڑی سلطنت اور نعمت ہی دیکھیں گے. جب اگر ہماری نظر وہاں پڑے گی تو کیا دیکھنے ملے گا؟ کہ نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی اور بڑی سلطنت ہوگی، بڑی ملکیت ملی ہوئی ہوگی. الحمدللہ. عالیہم، اعلیٰ سے بنا ہوا ہے. ان کے کپڑے کیسے ہوں گے؟ اعلیٰ لباس، سیاب کپڑے ان کے. عالیہم، ان پر لکھا ہوا ہے یہاں پر. ہاں، عالیہ کا میرے پاس بھی ان پر ہی لکھا ہے، جبکہ یہ عالی ورڈ ہے. چلیں اس کا روٹ ورڈ اور اس کو اچھے سے دیکھ کر کے نکالیں گے کہ یہ ایگزیکٹلی اعلیٰ سے بنا ہوا ہے یا علا سے بنا ہوا ہے. علا مانے پر، تو عالیہم کیوں ہے، اس کو چینج لکھیں گے. چلیں شاہدہ اور کون دیکھ سکے گا؟ شاہدہ آپ کے پاس بتا رہے ہیں 360 ایپ میں، اور جی میم. عظما دیکھیں. اس کے بعد اس کا روٹ ورڈ اور ڈیٹیل اس کی نکالنا ہے. ٹھیک، نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے. خیر یہاں شادی میں ان پر ہے تو اعلیٰ کے حساب سے ہی اس کو لیتے ہیں. ان پر ثیاب، کپڑے لباس، سندس کس طرح کے ہوں گے؟ باریک، خضر، جو ہے وہ خضر سبز کو کہتے ہیں، ہرے رنگ کے لیے. سندس جو ہے وہ باریک لکھیں، اور خضر کے لیے سبز لکھا ہوا ہے جو کہ گرین کلر میں آتا ہے کچھ. اور استبرق، اور استبرق ریشم کے لیے ہی یوز ہوتا ہے. یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے جی؟ دبیز ریشم، یہ کوئی سا ریشم ہے کیا؟ کسی کو معلوم ہے اس کے بارے میں کہ کیا ورڈ ہے؟ باریک یا کوئی کوالٹی ہے اس کی؟ ریشم ہی زیادہ تر پڑھا ہے اس کو، باریک استبرق کو. تو ہو سکتا ہے کہ جو دبیز ریشم ہے یہ کوئی اور اچھی کوالٹی یا بہترین قسم کا جو ریشم ہے اس کے بارے میں ہوگا، کیونکہ پیچھے دیکھا کہ باریک سبز اور دبیز ریشم، تو یہ پورا ریشم کے بارے میں چلا آ رہا ہے کہ کپڑے ان کے اس طرح کے ہوں گے. سبحان اللہ. وحلو، اور زیور پہنائے جائیں گے ان کو. پاسٹ ٹینس اور پلورل کے لیے ہے.
پلورل کے لیے آیا، واو الف جو لکھا ہوا ہے وہ، وحلو پاسٹ ٹینس، اور ان سب کو پہنائے جائیں گے اساور، اساور عام طور پر بھی یہاں کنگن چوڑی کو کہا جاتا ہے، چوڑی کنگن، من فضہ چاندی سے یا چاندی کے زیور پہنائے جائیں گے، جس میں خاص چوڑی کا آیا ہے ذکر۔ تو کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ پرانے یہ راجا لوگ کے زمانے میں بھی کچھ اس طرح کا کڑے کوئی خاص چیز ہوتی تھی جو کہ خاص راجاؤں کے ہی پہننے کے لیے ہوتے تھے، یا کوئی سرکاری یا کوئی اس طرح کی ہو ان کو پہننے ملتا تھا۔ تو خیر اس کے پر ذکر وہ ہوا تھا کہ عورتوں کا ذکر ہے یہ چوڑی پہنائی جائے گی یا آدمیوں کو بھی، کیونکہ آدمیوں کو چوڑی تو دنیا میں فی الحال ان کو اس لیے سے کہا جاتا ہے کہ ان کو جن کو کچھ نہیں کرنا آ رہا وہ ان کو کہا جاتا ہے کہ چوڑی پہنے، کہ مطلب جیسے عورتوں کی طرح ہی رہیں، پھر وہ والا اگر کسی کو ڈانٹ پھٹکار یا کسی کی برائی کرنے والے میں کہا جاتا ہے۔ تو یہ والا جو ایک شاہی طریقہ یا اس طرح کا ہو تو ہو سکتا ہے دونوں کے لیے ہو۔ وہ عام چوڑی یا اس طرح کی نہیں، بہترین جو شاہی، یہاں بھی اگر دیکھو تو وہ دنیا میں اگر کوئی شاہی چیز ہو اس کی پھر رونق الگ دکھ رہی ہوتی ہے۔ پہنائی جائیں گی کنگن چاندی کے، وسقاہم پلایا جائے گا، پھر سے سقیا سے ہی ہے، پلایا جائے گا انہیں، پلائیں گے انہیں ربہم ان کا رب شرابا طہورا۔ تو اس کی تفسیر میں بھی آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پلوائیں گے یا پلائیں گے، دونوں بھی آ رہا ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ شرابا طہورا، تو چلیں اس کی تفسیر ابھی پڑھیں گے۔ پاک، طہور پاک کے لیے آتا ہے پاک شراب۔ پاک شراب سے کیا مطلب ہے کہ شراب کا جو الگ الگ جوسز ٹائپ آپ کہہ لیں تو وہ، اور اس طرح کی جنت میں ہوگی، لیکن اس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا کہ کوئی چکر آنا یا کوئی پیٹ خراب ہونا یا کوئی بھی اور چیز، پاک شرابیں ہوں گی وہ۔ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا۔ اتنی ساری ڈیٹیل ہونے کے بعد، بے شک ھذا یہ، کانا ہے، لکم تم سب کے لیے، جزا یہ ہے، جزا یہ بدلہ ہے، وکانا اور ہے، سعیکم سعی مانے کوشش ہوتا ہے، مشکورہ قابل قدر، تمہاری کوشش، سعیکم تم سب کی کوششیں قابل قدر، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہماری کوششیں ہیں اس کی قدر اور اس کا شکر کرتے ہوئے یہ جو ہے وہ جزا اس کا ہم لوگوں کو شکر ادا کرنا، ہماری چیزوں کا شکر کیسے ادا ہوتا ہے کہ اس کے بدلے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جنت عطا کی، یہ آتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے طرف سے۔ چلے تفسیر پڑھیں گے تو اور ڈیٹیل انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گی۔ لاسٹ پارٹ دیکھیں، خدمت گار لڑکے اور خادم اہل جنت کے پاس گھوم پھر رہے ہوں گے، بِآنِيَةٍ من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة، چاندی کے برتن اور شیشے کے شفاف گلاس لیے ہوئے، کیسے گھوم رہے ہوں گے؟ وہ یہ لیے ہوئے گھوم رہے ہوں گے۔ شیشے بھی چاندی کے ہوں گے، جیسے کہ بتایا کہ شیشہ بھی ایسا جیسے چاندی کا، تو چاندی کا ہی شیشہ، سبحان اللہ، چاندی خوبصورت ہوتی ہے، اور اگر اتنی وہ کوالٹی میں ہو کہ وہ شیشے جیسی دکھے تو بہت ہی ایک الگ ہی چیز ہوگی۔ یعنی ان کا مادہ چاندی ہوگا اور اس کی صفائی شیشے کی جیسی ہوگی، سبحان اللہ۔
یہ ایک عجیب ترین چیز ہوگی کہ چاندی جو کہ کثیف ہوئی ہوتی ہے اپنے جوہر کی صفائی اور اچھے معدن کی بنا پر شیشے کے صاف و شفاف ہونے کی مانند صاف و شفاف ہوگی. جی، یعنی کہ اپنی کوالٹی اور اپنے جو اس کا ایک کام بنا ہوا ہوگا اس کوالٹی وہ اتنی اچھی ہوگی کہ وہ شیشے کی طرح، چاندی جو ہے وہ شیشے کی طرح چمک رہی ہوگی، دکھ رہی ہوگی. قدروها تقدیرا، جو ٹھیک اندازے کے مطابق بنائے گئے ہوں گے. تو وہ گلاسز بھی جو ہیں ان کا بھی سائز جو ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہوگا، اور اس کے اندر بھی جو ڈالا جائے گا وہ بھی پرفیکٹ ڈالا جائے گا. تو یہاں پہ آپ دیکھیں قدروها تقدیرا، ہاں کس کی طرف اشارہ جا رہا ہے؟ برتن. اکواب کی طرف یا آنیہ. اکواب بھی جمع ہے تو اس کی طرف پھر مؤنث کا اشارہ جا رہا ہے، اور آنیہ مؤنث ہی ہے. تو خیر جو چاندی کے بنے ہوئے ہوں گے یہ، ان کی مقدار خود ایسی ہوگی کہ جیسے آنیہ کی طرف، اکواب کی طرف یہ اشارہ ہے، پرفیکٹ مقدار کے بنے ہوئے ہوں گے. یعنی ان مذکورہ برتنوں کے حجم سائز کو کہتے ہیں، کو ان کی سیرابی کی مقدار کے مطابق بنائیں گے. یعنی جتنا سیراب کیا جا سکے، پیا جا سکے، اس کے لحاظ سے بنے ہوئے ہوں گے. اس سے کم ہوں گے نہ اس سے زیادہ. سبحان اللہ. اگر حجم میں زیادہ ہو تو ان کی لذت کم ہو جائے گی، اگر کم ہو تو ان کی سیرابی میں کے لیے کافی نہیں ہوں گے. اس میں یہ احتمال بھی ہے کہ اس سے مراد یہ ہوگا کہ اہل جنت ان برتنوں کو ایسی مقدار پر بنائیں گے جو ان کی لذت کے موافق ہوگی. وہ برتن ان کے پاس ایسے حجم یعنی سائز اور مقدار پر آئیں گے جس کا اندازہ انہوں نے اپنے دلوں میں کیا ہوگا. سبحان اللہ. وہی والی بات ہو گئی کہ جتنا ہم سوچ رہے ہوں گے، جتنا چاہ رہے ہوں گے، اتنا ہی سائز اس کے لیے آئے گا. یہاں بھی آپ دیکھیں الگ الگ لوگوں کو آپ گلاس میں پانی دو، کہتے ہیں نہیں نہیں اتنا نہیں، بس کافی ہے. اور کوئی کہتا ہے جی ہاں ایک تھوڑا سا اور دے دیں، مطلب ایک گلاس پینے کے بعد بھی ان کو خواہش ہو رہی ہوتی ہے. تو جنتیوں کے لحاظ سے اپنی اپنی مقدار، جتنا جس کو پسند ہوگا اس کے لحاظ سے ان کے سائز بنے ہوئے ہوں گے. سبحان اللہ. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا، وہاں انہیں پلایا جائے گا، جنت میں انہیں پلایا جائے گا. یعنی جنت میں خالص شراب کے بھرے جام ہوں گے، کان مزاجها، جس میں ملاوٹ ہوگی زنجبیل سونٹ کی. زنجبیل بھی کہا جاتا ہے خاص اسے، اور یہاں اس کو جو ہے سونٹ کے لحاظ سے بھی زنجبیل کہتے ہیں. تو کبھی آپ دیکھیں کہ اس کی عام اگر شربت ہو یا کوئی بہت کسی خاص چیز کا شربت ہو، پھر اس کی کوالٹی جس طرح کی بتائی جا رہی ہے، برتن جس طرح کا بتایا جا رہا ہے، تو پینے والے اس کا پھر شوق رکھتے ہیں. فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان چیزوں کی دیکھیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان چیزوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، یہ ہے یہ ہے یہ ہے، تو اس کی خوشی، اس کی خواہش کے لیے اللہ کو راضی کریں. اگر کسی سے یہ مس ہوگا تو بہت ہی بڑا نقصان ہے. ہم لوگ کوئی کہیں گیا ہوتا ہے، اگر کہیں اچھا کچھ ملے تو ہم لوگ پھر واپس آ کے کہتے ہیں ارے تم نہیں گئی وہاں، تو اتنا اچھا کھانے کا انتظام تھا، اتنا یہ تھا وہ تھا. اسی کا شوق دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ کو تو بہت مزہ آیا. صحیح. تو اللہ توفیق دے کہ ہم سبھی کو جنت میں بھی ملے، اور جنت جیسے کام کرنے کی توفیق ملے یہاں، اور دل سے اللہ کی طرف رغبت کرنے والے بنے، محنت کرنے والے بنے.
تو یہ ساری چیزوں کا حاصل کرنا صرف 5 وقت کی نماز یا اس طرح کا، یہ جو ہمارے پڑھائی کے طریقے ہیں یہ بھی اسی میں ہی جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اپنے ہوم ورک میں کافی کمی ابھی رہتی ہے، بیچاری عظمیٰ جو ہے کتنی بار ہم سے کہتی رہتی ہیں یہ۔ اسی طرح فیس کا بھی بہت پرابلم رہتی ہے کہ کئی بار کہنا ہم سبھی کو خود شرم کی بات لگتی، تو ان چیزوں کو ہلکا نہیں سمجھیں اور ان کو راستے پکڑیں جنت جانے کے۔ تو صرف کوئی بھی کہیں بھی کورس کر رہے ہیں، کوئی بھی پڑھائی کر رہے ہیں، تو اس میں انشاءاللہ محنت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھیں۔ اللہ توفیق دے، آمین۔ تاکہ اس کا ذائقہ اور خوشبو دونوں خوشگوار بن جائیں۔ سبحان اللہ۔ عینن فیہا، اس جنت میں ایک چشمہ ہے۔ عینن میں نے ایک چشمہ، اسی لیے دیکھیں ہم نے جب تنوین پڑھ رہے تھے تو اس کی میننگ اینی یہ بھی آ رہی تھی، ہے نا، یعنی کہ بک یا اینی بک بھی کہنا ہو تو ہم لوگوں نے اس کی ڈیٹیل میں پڑھا تھا نا کہ تنوین پھر پریزنٹ کرتی ہے کہ کوئی ایک بک یا ایک بک، اسی لیے دیکھیں عینن لکھا ہے، اس کی کیا ہے کہ یہ ایک چشمہ ہے، ایک میننگ اس میں پھر آئی، یہ ایک چشمہ ہے، فیہا، اس میں جنت میں، تسمہ، جس کا نام تسمیہ اور نہیں، تسمہ اسم سے جو بنا ہوا ہے، جس کا نام سلسبیل ہے۔ یسمہ اور تسمہ میں فرق ہے، ٹھیک ہے، میل فیمیل کے لحاظ سے۔ اس کو یہ نام اس لیے اس کے آسانی کے ساتھ حاصل کرنے، اس کی لذت اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے دیا گیا ہے۔ سلسبیل، آسانی اور خوبصورتی کی وجہ سے انعام دیا گیا ہے۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِ، یعنی اہل جنت کے پاس ان کے کھانے، ان کے مشروب یعنی پینے اور ان کے خدمت کے لیے گھومتے پھرتے ہوں گے۔ علیہم، ان کے پاس گھومتے پھرتے ہوں گے، یطوف، گھوم پھر رہے ہوں گے۔ کون؟ ولدان مخلدون، لڑکے ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہنے والے، مخلدون ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہنے والے یا ہمیشہ رہنے والے میننگ آئے گی، جو کہ جس کی میننگ ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ جو کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ ان کو جنت میں بقا کے لیے پیدا کیا گیا ہے، یعنی ہمیشہ رہنے کے لیے، باقی رہنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ان کی حیت بدلے گی، یعنی کہ نہ دیکھنے میں کچھ وہ بدلیں گے، نہ وہ بوڑھے ہوں گے، اور وہ انتہائی خوبصورت بھی ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اذا رأیتہم، جب تو ان کو اہل جنت کی خدمت میں منتشر ہوئے دیکھے، حسبتہم، تو ان کو ان کی خوبصورتی کی وجہ سے سمجھے گا لؤلؤا منثورا، کہ وہ بکھرے ہوئے موتی ہیں۔ یہ اہل جنت کی لذت کی تکمیل ہے، یعنی کہ ان کی خوبصورتی اور کمپلیٹ ایک جو ان کو وہاں پہ لذت ملنے والی ہے کہ ان کے خادم ہمیشہ رہنے والے لڑکے ہوں گے جن کا نظارہ اہل جنت کو خوش کر دے گا۔ وہ اپنی تابع داری کی بنا پر امن کے ساتھ ان کی آرام گاہ میں وہ چیزیں لے کر آئیں گے جو وہ منگوائیں گے اور جن کی ان کے نفس خواہش کریں گے۔ تو دنیا میں اگر اتنا ریلیکس کوئی اپنا بنا بھی لینا، یہاں باڈی اس طرح کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں دی ہے کہ وہ اتنی ریلیکس ہو کے پڑی رہے اور اس کو مزہ آئے۔ اگر کسی کو یہاں پر آپ دیکھیں کہ لیزی ہے، اس کو شوق ہوتا ہے کہ وہ آرام کرے، پڑا رہے اس طرح کا، تو باڈی پھر جو ہے وہ اس طرح کی ہونے لگ جاتی ہے کہ نہیں، لیٹے لیٹے بھی بدن دکھ رہا ہے۔ یہ چیز جنت میں کچھ بھی کیسی نہیں ہوگی، جس کا جیسا دل، جیسا مزاج، جیسی خواہشیں ہوں گی، اس طرح کی پھر وہ آرام گاہیں، آرام کرنے کے لیے، اور اس کے بعد پھر جب آرام ہو جائے تو پھر ملنا اور یہ اس طرح کی اپنی نعمتوں کو دیکھنا، یہ چیزیں ہوں گی۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب، کیونکہ یہاں دنیا میں ابھی جو پریشانیاں اور ابھی گرمی ہے، اپنے بہترین گھروں میں ہوتے ہوئے بھی اب گرمی ہے، اب لائٹ نہیں ہے، اب یہ ہے وہ ہے، ایک کے بعد ایک مصیبتیں انسان اٹھا رہا ہے، تو یہ تو پھر مصیبت اور تکلیف کی ہی جگہ ہے۔
یہاں سے امیدیں رکھنا ہی سب سے بڑی بیوقوفی ہے۔ تو آخرت کی تیاری اچھے سے شروع کر دینی ہے۔ اللہ بولنے کے ساتھ ساتھ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے ہمیں، اور سننے والے سبھی کو، آمین یا رب۔ تو بکھرے ہوئے موتی لگیں گے۔ یہ اہل جنت کی لذت کی تکمیل ہے کہ ان کے خادم ہمیشہ رہنے والے لڑکے ہوں گے جن کا نظارہ اہل جنت کو خوش کر دے گا۔ وہ اپنی تابع داری کی بنا پر امن کے ساتھ ان کے آرام گاہ میں وہ چیزیں لے کر آئیں گے جو وہ منگوائیں گے اور جن کی ان کے نفس خواہش کریں گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ، یعنی جب تو جنت میں دیکھے گا اہل جنت کن کامل نعمتوں میں ہیں، رأیت نعیمہ وملکن کبیرہ، تو نعمتیں ہی نعمتیں، اور رأیت نعیمہ یعنی کہ جب دیکھے گا کہ جنت میں کیا کیا نعمتیں ہیں تو کیا پائے گا کہ نعمتیں ہی نعمتیں اور بہت بڑی سلطنت دیکھے گا۔ تو ان میں سے ایک کو اس طرح پائے گا کہ اوکے یہ تو ہے، اس کے پاس ایسی آرام گاہ ہوگی سجائے اور مزین کیے ہوئے ایسے بالا خانے ہوں گے جن کا وصف بیان کرنا ممکن نہیں، وصف صفات۔ اس کے پاس خوبصورت باغات ہوں گے، ایسے پھل ہوں گے جو اس کی پہنچ میں ہوں گے، یعنی کہ قریب ہوں گے۔ لذیذ میوہ جات ہوں گے، یعنی کہ جو بھی ڈرائی فروٹس اور ہر طرح کے فروٹس، بہتی ہوئی ندیاں اور خوشکن باغیچے ہوں گے، سحرانگیز چہچہانے والے پرندے ہوں گے جو دلوں کو متاثر اور نفوس کو خوش کریں گے۔ اگر کسی کے پاس برڈ بھی ہو تو اس کی بھی آواز دیکھیں آپ، الحمدللہ ایک گھر میں اگر آتی ہے تو اچھی لگ رہی ہوتی ہے، لیکن دنیا میں پھر وہ یہ کبھی وہ ہمارے بے ٹائم چلاتی ہے تو ہمیں وہی بری لگ رہی ہوتی ہے کہ ابھی تو سونے لیٹے تھے اور اب یہ ہے، ابھی مہمان آئے تھے، ابھی یہ ہے، اب تو سبحان اللہ وہاں پر ہر چیز جو ہے وہ سبحان اللہ ہمارے حساب سے ہوگی، یعنی خوش کر دینے والی ہوگی۔ ان کے پاس بیویاں ہوں گی جو انتہائی خوبصورت اور خوب سیرت ہوں گی، جو ظاہری اور باطنی جمال کی جامع ہوں گی، جو نیک اور حسین ہوں گی۔ ان کا حسن قلب کو سرور ہے، سرور، اوکے، ان کا حسن قلب کو سرور، لذت اور خوشی سے لبریز کر دے گا۔ لبریز معنی بھرنا ہوتا ہے، اور سرور، لذت، یہ ساری خوشی کی ہی ورڈ میں آتا ہے۔ تو جو جنتی بیویاں ہیں وہ ان وہاں پہ جو حوریں ہیں ان کی سرداریں ہوں گی، سبحان اللہ۔ تو وہی حوریں ہی اتنی خوبصورت ہوں گی، اور پھر سردار اگر ہو تو اس کا پھر حسن کس طرح کا ہوگا کہ اگر اس شوہر کی نظر بھی ایک دفعہ اس پہ پڑ جائے تو وہ اس کے حسن کے خوبصورتی میں جو ہے وہ ایک کھو جانے والا جو کہا جاتا ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ اس طرح کا حال ہوگا۔ اس کے ارد گرد ہمیشہ رہنے والے خدمتگار لڑکے اور دائمی خادم گھوم پھر رہے ہوں گے، جس سے راحت و اطمینان حاصل ہوگا۔ لذت عیش کا اتمام مانے کمپلیٹ ہونا ہوتا ہے، اور مسرت کی تکمیل ہوگی، یعنی کہ ہر چیزیں جو ہیں وہ خوشی اور یہ لذت جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کمپلیٹ ہوں گی، ایسا نہیں کہ کچھ کمی محسوس ہو رہی ہو۔ پھر اس کے علاوہ اور اس سے بڑھ کر رب رحیم کی رضا اس کے
خطاب کا سامع یعنی کہ سننے والا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بات کا، اس کے قریب، اس کے قرب کی لذت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سننا، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا، ان کی رضا کی خوشی اور دائمی زندگی حاصل ہوگی۔ سب سے بڑی چیز رب رحیم کی رضا، یعنی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہم لوگ لے چکے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اب ہم راضی ہو گئے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی اللہ کی رضا جنت میں، اللہ کا دیدار، اللہ کی رضا، یہ ساری چیزیں جو ہیں بڑی سب سے بڑی نعمتوں میں حدیثوں میں ذکر کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اللہ کو راضی کرنے والے دنیا میں بنے، تاکہ جنت میں پھر ہم لوگ یہ الفاظ سننے والے بنے کہ آج تمہارا رب تم سے راضی ہو گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کو دیکھ پانا، اللہ تعالیٰ کے قرب کی لذت، اس کی رضا کی خوشی اور دائمی زندگی حاصل ہوگی۔ جن نعمتوں میں وہ رہ رہے ہوں گے وہ ہر وقت اور ہر آن بڑھتی ہی رہے گی۔ لے لو اگر لے جا رہے ہو۔ بس پاک ہے اللہ تعالیٰ، اقتدار اور واضح حق کا مالک، جس کے خزانے کبھی ختم ہوتے ہیں نہ اس کی بھلائی کم پڑتی ہے، جیسے اس کے اوصاف کی کوئی انتہا نہیں، اسی طرح اس کی نیکی اور احسان کی کوئی حد نہیں۔ تو اس میں لاسٹ میں ہم لوگوں نے جیسا دیکھا تھا کہ شگورا کے لحاظ سے ہی پھر آیا ہے، عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق، یعنی ان کو سبز اور دبیز ریشم کے باریک اطلس کے لباس پہنائے جائیں گے۔ تو بہترین ریشم ہوگا جو کہ اس کا پھر کپڑا پہنایا جائے گا، وہ کپڑے بنے ہوئے ہوں گے جنتیوں کے۔ یہ دونوں حریر کی بہترین اقسام ہے، سندس و خضر، سندسن استبرق جو بتایا گیا نا، یہ ایک تو سندس ہے اور ایک استبرق، خضر تو اس کا رنگ ہے سبز۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ دونوں بہترین کپڑے کی ایک اقسام ہے حریر کی۔ سندس موٹے اور دبیز ریشم کپڑے کو کہتے ہیں اور استبرق باریک ریشمی کپڑے کو کہتے ہیں۔ تو جیسا کہ کبھی آپ نے کپڑا دیکھا ہو کہ اسی کوالٹی کا سیم چیز جو ہے وہ پہننے کے لیے جو رہتا ہے وہ تھوڑا سا الگ رہتا ہے، اور اوپر کچھ شیڈ اس کا کچھ کبھی کوئی کوٹی ٹائپ یا کوئی اس طرح کا بنا ہو تو سیم ہو لیکن باریک، وہ تھوڑا سا باریک رہتا ہے۔ تو یہی یہاں پہ الحمدللہ بیان ہوا ہے۔ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، مردوں اور عورتوں کو ان کے ہاتھوں میں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ یہ وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے، کیونکہ اپنے قول و اپنی بات میں اس سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور انہیں ان کا رب پاک صاف شراب پلائے گا جس میں کسی بھی لحاظ سے کوئی کدورت، اسی کوئی کہتے ہیں کدورت، کوئی گندگی، کوئی ملاوٹ یا کوئی کمی نہ ہوگی۔ پاک کا اپوزٹ ہی آ رہا ہوتا ہے۔ اور ان کے پیٹ میں جو آلائش وغیرہ ہوگی ان کو پاک صاف کر دے گی، تو کوئی اس طرح کی گندگی یا کوئی بھی چیز جو ہے وہ جنت میں نہیں ہے۔ ان ھذا، بلا شبہ یہ اجر جزیل، یعنی کہ بہت بڑا اجر اور عطائے جمیل ہے، جو عطا کیا گیا وہ بہترین عطا کرنا ہے، جمیل۔ کان لکم جزاء، ان اعمالوں کی جزا ہے جو تم آگے بھیج چکے ہو۔ تو الحمدللہ ہمارے لیے آگے بھیجنا بہت ضروری ہے کہ ہم
الٹے سیدھے اعمال کر رہے ہوں اور پھر ان کو حاصل کرنے کی امیدوں میں بیٹھے ہوں. وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور تمہاری کوشش کی قدر کی گئی ہے. مشکورہ دیکھیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں میں بھی جو شکور اس طرح کا آتا ہے، یہی میننگ لیے ہوئے ہوتا ہے کہ جو جس نے کیا ہو اس اس کا شکر ادا کرنے والا کس طرح سے کہ قدر کری گئی ہوگی کہ ہم اتنا اتنا کر کے لایا گیا، تو یہ اس کا شکر پھر ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. یعنی تمہاری تھوڑی سی کوشش کے بدلے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی نعمتیں عطا کی جن کا شمار ہی ممکن نہیں. یہ ایک پارٹ ہے الحمدللہ ہم لوگ کے پاس یہاں تک. چلیں اس کو پڑھیں گے. اس میں آپ ہیں، آپ پڑھیں گے یا کوئی اور پڑھے گا؟ اس کی کوئی ایسی خاص حدیث تو دیکھی نہیں ہے. یہاں پہ ایک حدیث ہے میرے پاس جو کہ جی میم پڑھنا ہے. ہاں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو ہے وہ اس میں لکھی ہوئی ہے آپ لوگ کے پاس فوائد میں. یس جا میم. جنت میں داخل ہو جا تیرے جی لیے استاد ایک دنیا. ہے حدیث. اچھا، ایک حدیث آئی ہوئی ہے صحیح مسلم کی، اور ایک اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، جنت میں مومن کا زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچے گا. سبحان اللہ. یہ بھی حدیث ہے، یہ لکھی بھی ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی کی لکھی حدیث ہوئی ہے ہے. صحیح مسلم کی. دو لکھی ہوئی ہیں پھر. جنت میں چلیں اوکے پڑھیں. کون پڑھنے کے لیے کہہ رہی تھی؟ چلو اس میں آپ پڑھ لیں. اس میں اگر جی آپ استاد. مصروف ہیں تو کوئی بھی پڑھ لیں گے انشاءاللہ. شاہدہ پڑھنا چاہ رہی ہیں تو پڑھ لیں، بول رہی تھی ابھی. ہاں آ جائیں پھر جلدی سے. جی میم. میم فوائد پڑھنا ہے نا. ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ مبارک اس طرح روشن ہو جاتا گویا کہ چاند کا ٹکڑا ہے. یس میم. جی کنٹینیو کریں. جی. صحیح بخاری کی حدیث ہے 4418 اور صحیح مسلم میں 2769. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہ ہمیشہ نعمتوں میں رہے گا، اسے نہ کبھی کوئی تکلیف ہوگی، نہ اسے اس کے کپڑے پرانے ہوں گے اور نہ اس کی جوانی ختم ہوگی. صحیح مسلم کی حدیث ہے 2836. ہوں صبر کے کچھ پوائنٹس یہاں پر دیے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی پر صبر کرنا، اس کے حرام کردہ چیزوں سے بچتے ہوئے صبر کرنا، اس کے دین کی دعوت پر صبر کرنا، آزمائشوں اور تکلیفوں پر صبر کرنا، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلانے پر صبر کرنا. غرض مومن کی زندگی اول سے آخر صبر ہی صبر ہے. اچھا، اس کو ہم لوگ نے تھوڑا سا چینج کیا تھا کہ اس کو 3 پوائنٹ پہ ہم لوگ کر لیں گے. تو یہ لکھے رہیں گے اگر اس طرح سے بڑھائیں تو اور بھی کیجیے، جیسے کہ آزمائشوں پر صبر، بیماری پر صبر، اس طرح سے آتا جائے گا، تکلیفوں پر صبر. تو اس کو پھر ایسی کر لیں گے کہ اوپر جیسا انہوں نے دیا ہوا اللہ کی اطاعت پہ، اور یعنی کہ وہ ڈیفینیشن الگ آئے گی، یہ پوائنٹس الگ آئیں گے. ڈیفینیشن میں اگر پوچھا جائے کہ صبر کیا ہے، صبر کا مفہوم یا صبر کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو اس میں وہی 3 پوائنٹ آئیں گے. ٹھیک ہے جی. چلو. نیکسٹ حدیث ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخر میں جہنم سے نکل کر جنت میں جانے والے شخص کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا جا جنت میں داخل ہو جا، تیرے لیے دنیا اور 10 گنا دنیا کے برابر جگہ ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے 186.
سبحان اللہ. آگے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں مومن کا زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچے گا. صحیح مسلم کی حدیث ہے. وضو کا بہت سارا اور بھی کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہی صرف دیا گیا ہے، اس سے پہلے کہ اور کسی کا وضو کا ذکر نہیں ہے. اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حشر کے میدان میں اور حوض کوثر کے پاس جو پہچانیں گے لوگوں کو، تو وہ وضو کے اثر سے ہی پہچانیں گے کہ جو ان کی امت میں وضو کرنے کے آثار جو ہیں وہ اس کی وجہ سے ان کے اتنے ہاتھ چہرہ جہاں جہاں وضو کرنے کا جگہیں وہ سب چمک رہے ہوں گے. سبحان اللہ. تو ابھی دیکھیں پھر سے وضو سے ریلیٹڈ حدیث آئی کہ یعنی کہ اچھے خاصے بھر بھر کے جتنی خواہش ہوگی اتنے کنگن اتنے زیور پہنائے جائیں گے. چل. پوائنٹ نمبر 1، اللہ تعالیٰ اب اپنے بندوں پر دو خوف جمع نہیں کرتا، چنانچہ جو کوئی دنیا میں اللہ سے ڈر کر نافرمانی سے باز آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس فضل و کرم کے ساتھ اسے قیامت کی سختیوں سے محفوظ و مامون فرما لیتا ہے. یعنی کہ اگر دنیا میں ہم تکلیفیں اٹھا کے اللہ کے صبر کرتے ہوئے اللہ کے فرمان بردار بنے رہیں گے، پھر جنت میں آسانیاں ہیں. اور جو یہاں بس اپنی مرضی کہ ابھی یہ اچھا لگ رہا ہے تو یہ کر رہے ہیں، یہ دل چاہ رہا ہے تو وہ، تو جو اپنے حساب سے کر رہے ہیں، تو دو خوف ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے. جو اللہ سے یہاں خوف نہیں کھاتا اس کے لیے آخرت میں خوف ہی خوف ہے، جو یہاں اللہ سے خوف کرتا ہے اس کے لیے آخرت میں پھر نعمتیں ہیں. چل. آمین. اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی مہمانی کے لیے جنت میں نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی بشر کے دل میں ان کے متعلق خیال ہی پیدا ہوا ہے. سبحان. چل. جنت میں خوشگوار موسم ہوگا جس میں نہ گرمی ہوگی نہ کڑاکے کی سردی. جنتیوں کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے اور ادھر ادھر پھرتے ہوئے خوش منظر معلوم ہوں گے، گویا بہت چمکدار خوبصورت موتی زمین پر بکھیر دیے گئے ہوں. جب کبھی کوئی ہمارے پاس اس طرح کا کام کرنے والا ہو جو کہ لڑکا بھی ہو، ینگ بھی ہو، اور اگر اس کے بدلے ہمارے پاس لڑکی ہو، تو یہ ڈفرینس آتا ہے کہ بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں کہ جو ہم یہاں پہ نہیں کہہ پا رہے ہوتے. یہ لڑکے سے مراد ایک اچھے طاقتور اور ایکٹیو اس طرح کا بھی آیا ہوا ہے کہ کوئی بھی کام کہتے ہوئے جو ہے وہ فرق ہمیں نہیں پڑے گا. اور اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر ہم لوگ کو یہ رہتے ہیں بھائی لڑکی ہو یہیں، ورنہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا. جنت میں یہ چیزیں بھی پھر مسئلہ نہیں کریں گی. چلو. لاسٹ پوائنٹ ہے، اللہ تعالیٰ نیک عمل کی قدر فرمایا ہے اور ان پر اجر عظیم سے نوازتا ہے. فرمایا لکھا ہے یا فرماتا ہے لکھا؟ فرمایا ہے لکھا ہے میم. اس کو تا کر دیجیے. یعنی اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی قدر فرماتے ہیں کر دیں اور ان پر اجر عظیم عطا کرتے ہیں. الحمدللہ. جی کوشچن پڑھے. کوشچن نمبر 1، اہل ایمان دنیا میں کس چیز سے ڈرتے تھے؟ اوکے، کیا آنسر ہے اس کا؟ آیات کیا بنیں گی؟ آیت سے جواب دیں. ہاں آیت میں ہی ہونا چاہیے کہ کس اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا والی آیت آ گی نا. چلیں ٹھیک ہے، آیت نمبر 10 اور اس کے آس پاس کی جو آیتیں ہیں وہ ٹھیک. آگے بڑھ. آیت نمبر 2، عبوساً قمطریرا کے معنی بیان کریں. وَلَقَاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا کی تفسیر اچھا، اس کے بتائیں. بعد پھر کافی سارے یہ دیے ہوئے نا کہ کچھ کی تفسیر اور معنی بتانا ہے. ٹھیک. چلیں اس کے بعد. قیامت کے پارٹ میں بھی ایسے ہی تھے، اس میں بھی ایسے ہی دیے ہوئے ہیں. پھر کوشچن نمبر 9 میں پھر کوشچن آ گیا، اصطلاح شرائط میں صبر سے کیا مراد ہے اور کن امور پر صبر کرنا چاہیے. لاسٹ کوشچن تو اس کو جب ہم بتا رہے تھے کہ ڈیفینیشن لکھ کر کے اور پھر کچھ خاص کام جیسے آپ ڈال سکتی ہیں ان چیزوں پر جو عام انسان کے ساتھ ہوتی رہتی ہے.
کوئی بھی تو اس میں آپ ڈال سکتی، لیکن جو شریعت میں کیا کس سے کیا مراد ہے صبر سے، تو وہ آپ کو پھر ویسے لکھنا ہوگا جو ہم نے 3 پوائنٹ بتائے، سادی میں لکھے میں نے ہوں لاسٹ کوشچن ہے، کوشچن نمبر 10، جنتیوں کو عزت افزائی کے لیے جو انعامات دیے جائیں گے انہیں اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ یہ بھی بڑا سا آنسر ہونا چاہیے، کیونکہ ماشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت ہی بنائی ہے، اس میں نعمتیں ہیں، اتنا ہی بتا دینا ہم جیسے لوگوں کے لیے کافی ہونا تھا، لیکن الحمدللہ دیکھنے میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کس طرح سے ایک ایک چیز کو ڈیٹیل میں بیان فرمایا ہے۔ ایسی نہر ہے، ایسی شراب ہے، ایسی مہر لگی ہوئی چیزیں ہیں، ایسی خدمت گزار لڑکے ہیں، ایسی آرام گاہیں ہیں، اور سجی سجائی بیٹھنے کی جگہیں، اور ایسے باغات جس کے پھل میوے جو ہیں وہ ہم جہاں چاہیں گے، نہریں جدھر ہم چاہیں گے ٹرن کر کے لے کے چلے جائیں گے، جب دل چاہے گا تو پارٹیز ہوں گی، اور اللہ کے کا قرب، اللہ کی رضا، یہ سب سے لذت والی چیزیں، تو ان کو پھر اچھے سے یہاں پر سے یہاں پر جتنے اس میں آپ کو مل جائیں ڈیٹیل اچھے سے نکال کے لکھیں۔ پہلے والے پارٹ کا ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ کیا کیا کوشچن ہے۔ اس سے پہلے والے پارٹ کو ڈسکس کر چکے ہم لوگ کیا؟ نہیں کچھ آنسر نہیں نہیں تو ہم لوگوں نے اس کے فوائد پڑھے تھے کلاس میں کہ نہیں؟ بس فوائد سے پڑھے تھے، بھی فوائد پڑھے اوکے تھے۔ آپ اس پارٹ کے فوائد آپ نے خود پڑھے تھے۔ اچھا جی حدیث سے پڑھے۔ یہ تھے ہمارے پاس یہ والا پارٹ کھولنے کہہ رہے تھے ابھی جب ہم بول رہے تھے۔ وی ہیو آلریڈی لرن کہ ذہبا ہی وینٹ، وہ چلا گیا، تھرڈ پرسن کا ماضی اس میں ہے، تو اس میں صرف آپ کو اتنی ڈیٹیل لکھنی، یا بھی لکھیں اپنے پاس کہ اگر آپ کو کہنا ہو وہ چلا گیا، میں چلا گیا، ذہب تو تا ایڈ کریں گے، اور آخر میں کلر چینج کیجئے کہ یہ میننگ دے رہا ہے کہ میں چلا گیا۔ ذہب مانے جانا ہوتا ہے، اب اس کے ساتھ الگ الگ لگ رہا ہے۔ ذہبتا اگر زبر کے ساتھ آئے گا تب آئے گا، دیکھیں یو وینٹ، یو تم کی میننگ آئی نا اس میں، تو اسی لیے رأیتا کے میننگ میں آپ دیکھیں کہ تم دیکھو گے لکھا ہوا، اور یہاں پہ تم نے دیکھا پاسٹ ٹینس ہے، لیکن اس کی میننگ جو ہے وہ تم دیکھو گے۔ تو کبھی کبھی فعل مضارع اور اس کو ایک ساتھ کر کے پاسٹ ٹینس کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، لیکن میں تو یہ ماضی ہے، اس میں آپ گرامر کے لحاظ سے اگر دیکھیں گے تو نو ڈاؤٹ کہ تم نے دیکھا ہی ہوگا، دیکھا، اور یہ تفسیری لحاظ سے پھر اس میں ڈفرنس آ رہا ہوتا ہے کہ قرآنی چیزیں جو ہے وہ اسی طرح پہ لکھی ہوئی ہیں کہ اتنا ایگزیکٹلی ہے کہ جیسے ہو چکا ہو، پاسٹ ٹینس میں پھر اس کا لکھا ہوتا ہے، اور میننگ ہوتا ہے کہ ابھی دیکھنا باقی ہے، ہم لوگ نے تو نہیں دیکھا، لیکن جب ہم دیکھیں تو ایسا لگے گا کہ جیسے یہ میننگ بھی آتا ہے، کچھ بھی اس میں نہیں لکھا ہوتا، دیکھیں گے، دیکھا، دیکھیں، بس اتنا بھی لکھا ہوتا ہے نا۔ تو یہاں پہ ہم لوگوں نے پاسٹ ٹینس سیکھا تھا، آپ اوپر پاسٹ ٹینس لکھیے اور لکھیے کہ میں لگانے کے لیے ذہبا وہ چلا گیا، تھرڈ پرسن کی بات ہوگی، اور میں چلا گیا ذہبتو، تم چلے گئے ذہبتا، اور ایک لڑکی چلی گئی تو ذہبت۔ یہ والا پارٹ آپ لوگوں کو اپنے پاس اچھے سے لکھنا ہے۔ یہ اس کی تھوڑی ایکسرسائزز ہیں، انشاءاللہ ہم اگر سینڈ کریں گے الگ سے بھی کوئی ایکسرسائز۔ اچھا جی، ہمیں ایک کچھ انہی کے بکس کا اور جو ہے وہ ایکسرسائزز ملے ہیں، اگر لیکن کافی بک میں نیو ایڈیشن بک اب ان کی نہیں ہے، یہ نیو ایڈیشن بک ہے، جو اولڈ بک تھی وہ بہت زیادہ شروع سے اس کے رول شروع ہو گئے تھے، تو اس کو انہوں نے اور ایزی بک 1 کے علاوہ جو بک 2 تھی بہت ہارڈ تھی، تو اس کو چینجز کیے ہیں، یہ والے پھر الحمدللہ اس میں جتنے ملتے جائیں گے، تو اس کو آپ لوگ اب قرآن میں دیکھیں تو یہ پھر آپ لوگوں کو جیسے ابھی ہے تا، الحمدللہ ہم لوگوں نے اس دن پڑھا ہوا تھا، تو اچھے سے اگر آپ لکھ لیں تو یاد آئے گا۔ تو بھی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب میں نے کیا والا کام ہے تو اس میں یہ بھی آیا ہوا ہے، اور
कानत ज़हाबत ये वाला भी बहुत सारा जगह पर आया है। ज़ुल्लिलत आज भी आए थे ना। तो क्या आज वाले में जितने हम लोगों ने देखा था उसमें से आप लोग कुरान में से निकाल के ये वाले लिखिए जिसकी मीनिंग आएगी पास्ट टेंस, मैंने किया, तुमने किया, उसने किया, उस एक आदमी ने किया और उस एक औरत ने किया, ये सेट है ज़हाबा और ज़हाबत। ठीक, ये मेल हो गया और ये फीमेल। और इसी तरह अगर आप मैंने और तुमने किया कहेंगे तो ये आ जाएगा। इसका बड़ा सा चार्ट होता है, गर्दानें बनी होती हैं। फिलहाल हम लोग ये दो को इनके ऊपर, चार के ऊपर प्रैक्टिस करें, ये याद हो जाए तो अल्लाह करे कि फिर आगे बढ़ें। अच्छा, इल्तिका साकिनैन के बारे में भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग को अच्छे से मालूम है, तो हम लोग इसमें कोई ख़ास डिटेल नहीं लेंगे। क्यों ये ता और इसके ऊपर भी हम लोगों ने बात कर ली थी ना कि ज़हाबती ही क्यों आया, क्योंकि तू और ता तो ऑलरेडी मीनिंग ले चुके थे। ज़हबता अगर लिखा हो तो क्या मीनिंग है? हम्म, ये मुजक्कर के लिए आएगा, यू के लिए। जी। और अगर ज़हब तू लिखा होगा, पेश के साथ होगा तब तो वो अपने लिए आएगा। आएगा। इसी तरह ज़हबतिल बिन्त लिखा हुआ है तो ये ता जो है इसके साथ जो ये है कसरा, ये फिर क्या कहलाएगा? ये आर्जी साकिन कसरा। था ये मुअन्नस का, इल्तिका, साकिन में मिला के जी पढ़ेंगे। हाँ, इल्तिका साकिनैन और ऊपर से ये कसरा जो है ये आर्जी है, आरजी टेम्परेरी, यानी कसरा कि लगा है, मिलाना है ना, इसको मिला के पढ़ेंगे। इसका हम लोग कुछ हम लोगों ने लेवल 3 का अच्छा खासा रूल भी था ना कि अगर आर्जी जी कसरा है जी तो फिर उसके ऊपर आपका ये नहीं होना था ना, जी जी फोटो का गोल होना और ये सारी चीजें जो उसमें सीखी थी। तो जी ये अब देखें यहाँ से भी अल्हम्दुलिल्लाह चीजें जो है वो जी। क्लियर होती जाएंगी। कहाँ पर ऐसी जगह आ जाती है जहाँ आर्जी कसरा या आर्जी दम्मा वगैरह लगा होता है। अल्लती और अल्लजी का भी रूल सभी को मालूम है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अल्लजी और अल्लती कहाँ यूज होता है? सही। बताइए कहाँ यूज होता है? मेल फीमेल के लिहाज से जवाब दीजिए मैम मुझे भी। मेल के एक लिए, जी शबाना, मेल के लिए। सही है। अल्लजी मेल के लिए, अल्लती एक या फीमेल के जमा? लिए, हम्म, एक के लिए अल्लजी, एक के लिए। और प्लूरल अगर कर देंगे तो तो अल्लजी के लिए, अल्लजीना। कुरान में कितनी जगह है ना अल्लजीना। हाँ, अल्लजीना जी। चलो ओके, तो फिलहाल अल्लती और अल्लजी पढ़ा। एक औरत अगर कहेंगे तो वो ये, और इसकी वोकेबलरी इंशाल्लाह याद कीजिए। दूसरा हम लोगों ने हाँ, देखा था कि अगर इस तरह की बात आपको करनी हो कि कोई झगड़ा हो रहा हो या कोई आपको डाउट हो तो आप किस तरह से आखिर में उसका एक जमीर भी लेके आते हैं। हादा किताब हु, यानी अटैच जमीर भी लगाएंगे और हुआ अलग से भी कहेंगे कि अलग ये से। है तुम्हारी किताब। जो अगर ऐसे जोर दे के कहना कि भाई ये थी आप, ये वाली आपकी किताब है, इस तरह से हम लोग भी कुछ अपना वर्ड अलग से लगाते हैं ना अपनी लैंग्वेज में। तो हाँ खैर जी। अरबी में ये फिर लगाया जाएगा। इस चैप्टर के नोट्स आप लोग ने किसी ने लिखे हैं जिस तरह से हम ये डिटेल बार बार बता रहे हैं? किस पेज नंबर का ट्रांसलेशन करने कहा था? पेज नंबर 8 और 9 आप लोगों ने लिख के भेजा है किसी ने उसमें? एक महीने का नहीं तो नहीं मिलता। हमने शायद बताया था और आप लोगों को होमवर्क पे लेकिन नहीं डलवाया था हमने भूले से, लेकिन क्लास में बताया था कि ये वाले चैप्टर का ट्रांसलेशन लिखें, चाहे तो इसी बुक पे लिखें, चाहे नोटबुक पे। बुक नहीं है तो नोटबुक पे लिखें। और 8 और 9 का ट्रांसलेशन करने कहा था। उस्मा आप हैं अभी, इसको लिख लीजिए। 8 और 9 का ट्रांसलेशन देना है जी और चैप्टर के इंशाल्लाह। ट्रांसलेशन पूरे पूरे करके फोटो खींच के भेजना है। जी लेसन 3 को भी इंशाल्लाह ट्रांसलेट कीजिएगा। इसमें हा उला इसम इशारा जो सीखा था हम लोगों ने, और ये वाला चार्ट भी बनाने कहा था। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के पास बना हुआ था इसमें। हम्म, अब इसम इशारा, इसम इशारा जितना आपने अभी तक ले लिया है, हादा, हादिही, जालिका, तिलका और हाउला और उलाइका, इन इन सब की मीनिंग के साथ एक चार्ट बना के इसका भी फोटो भेजिए। उसमें ये भी लिखे अपने पास।
اسم اشارہ سے، کیونکہ اس میں پہلا ہی ورڈ آیا ہوا ہے. من ہؤلاء، اس میں میل فیمیل نہیں ہوتا ہے. جب یہ پلورل ہوتے ہیں تو دونوں کے لیے دیز اور دیٹ، دوز، کسی کے لیے بھی یوز ہو سکتے ہیں میل فیمیل. لیکن اگر یہ سنگولر ہوں گے، دس میل کے لیے کہنا ہے، اور تب آپ کیا کہیں گی؟ دس اگر کہنا ہو یہ، اور کوئی چیز مذکر ہو، کوئی چیز مذکر ہو اور اس کی طرف اشارہ کریں، جیسے کہ کتاب. کیا کہیں گی قریب کی چیز؟ هذا جی. اور اگر دور ہو؟ ذلك هذا ذلك. ذالکا مذکر کے لیے. صحیح، تو یہ مذکر کا ہو گیا دس اور دیٹ. اور اگر مؤنث ہو دس اور دیٹ، تب ہاذا هذه کا ہو جائے گا تو ہاذہی. هذه صحیح. ہاں، ہاذہی، اولئک، آپ کا ہاذہی لگ رہا هذه ہے. نہیں صحیح. هذه جی. اولئک نہیں، اولئک اولئک تو پھر جمع کے لیے آ جائے گا. ابھی صرف میل فیمیل کا بتا رہے ہیں. ذالکا کے ساتھ کیا سیکھا تھا؟ تلك آئے گا. تلکا. تلکا جی. ذالکا اور تلکا. تلکا اگر کہنا ہو کہ وہ گھڑی ہے، ساعہ کہتے ہیں گھڑی کو، تو اس کے ساتھ کیا لگے گا؟ ذالکا تو تلك الساعات. تلکا آئے گا. ٹھیک ہے، یہ والا پھر چارٹ بنا کے بھیجیں. اس میں آپ کے پاس بھی بنا ہو تو بھیج دیجیے، آپ بھیجیے تو جی تاکہ ان لوگ کو جی سب کو آسانی ہو. بس اتنا ہی ہو. ٹھیک، میل فیمیل پھر سنگولر پلورل پورا ایک ساتھ. چلیے الحمدہ، جو ہوم ورک دیے گئے ہیں آج ہمارے پاس ابھی تک لکھے نہیں ہیں. چلے عثمان آپ نے لکھے ہیں نا؟ جی استاذہ، لیکن ہوم ورک تو اب یہ تھرسڈے میں ہی دیا جائے گا نا. ہاں نہیں، لیکن کیا دینا ہے یہ ڈسکس ہو گیا ہے. جی جی اس کو آپ انشاءاللہ اپنے لکھ دیا. پاس. ہاں اوکے، بارک اللہ فیک. چلیں، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.